موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون نے نہیں مانی، قارون نے نہیں مانی، تو قارون زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبا دیا گیا، اور جو لوگ ننگے بدن تھے، خالی ہاتھ تھے اور بال غلام تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے قائد تھے، ان کے رہبر تھے اور ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو سمندر ان کے لیے پھٹا اور دیواریں بن کر کے انہیں پار کر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اثر ہو جسم اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے، اثر ہو جسم اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے، میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے. اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے، اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے، کہاں ہے بھیج مجھ کو پھر سے جگنوں کی ضرورت ہے. محترم حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں حاضر ہوا ہوں. ویسے تو آپ کی بستی کا بورڈ نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا اور گزر گیا روحاسا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ روحاسا کدھر ہے. ہم تو سوچتے تھے کہ لبے سڑک ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ وہ کسی گاؤں سے گزر کر پھر اندر آ کر پل کے نیچے سے پار ہو کے روحاسا گزرنا پڑتا ہے. مفتی کامل صاحب جو پانچنی کے رہنے والے ہیں، پچپیڑا میں رہا کرتے تھے، وہاں ہم کو بلاتے تھے اور ان سے محبت کا تعلق ایک زمانے سے رہا ہے. میں دارالعلوم دیوبند چند دنوں پہلے گیا، اچانک ملاقات ہوئی، انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ میں پچپیڑا چھوڑ چکا ہوں اور ایک نئی جگہ اپنی اختیار کر چکا ہوں جسے روحاسا کہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، لہذا آج کی یہ شام اور آج کی یہ رات آپ کی بستی میں میری مقدر تھی. آپ کے دسترخوان کا کھانا، یہاں کا ناشتہ، یہاں اندر کمرے کی نماز اور باہر اس زمین پر سجدہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، وہ میں نے ادا کیا. قیامت میں وہ زمین جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ اس کی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین اپنی خبریں خود بتائے گی،
جس طرح آپ اپنے موبائل کا اسپیکر آن کر دیتے ہیں اور وہ بتاتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، اسی طرح قیامت میں یہ زمین گفتگو کرے گی اور بتائے گی۔ جس نے زمین پر سجدہ کیا ہے اس کے سجدوں کی گواہی دے گی، جس نے زمین پر بیٹھ کر انصاف قائم کیا ہے اس کے عدل و انصاف کی گواہی دے گی، جس نے زمین پر ظلم اور ستم کیا ہے اس کے ستم کی گواہی دے گی، جس نے زمین پر کسی کا قتل کیا ہے اور کسی لاش کو تڑپایا ہے اور گرم خون سے اس زمین کو لالا زار کیا ہے اس کی گواہی بھی زمین دے گی، جس نے زمین پر بیٹھ کر زنا کیا ہے زنا کی گواہ زمین بن جائے گی، جس نے زمین کسی کی دبائی ہے، ایک بالش دبائی ہو یا ایک ہاتھ، کسی کی مین دبائی ہو یا کسی کی دیوار، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی یومئذ تحدث اخبارها، زمین پر پیر رکھ کر اور گھنگرو باندھ کر اگر کوئی طوائف ناچی ہے تو اس کے پیروں کی گھنگرو کی گواہی زمین دے گی، اگر زمین پر کھڑے ہو کر کسی نے عبادت کی ہے جیسا کہ نبی پاک اور آپ کے صحابہ نے تہجد پڑھی ہے زمین گواہی دے گی، بدر کی زمین گواہی دے گی، صحابہ کی شہادت کی احد کا میدان گواہی دے گا، 70 صحابہ حضرت حمزہ سمیت 70 صحابہ کی شہادت کی طائف کی گلیاں اور طائف کا میدان گواہی دے گا محمد رسول اللہ کے خون کے چھٹوں کی، اسی طرح مسجد نبوی کا ممبر گواہی دے گا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطروں اور ان کی شہادت کی، اسی طرح قیامت میں قرآن گواہی دے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی بودوں کی۔ یہ زمین گواہ بن رہی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں 5 چیزیں اس کی گواہ ہیں۔ دنیا میں تو 2 گواہوں پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ 5 گواہ پیش کرے گا، انسان منع کرے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولے گا میں نے یہ خطا نہیں کی، اڑ جائے گا مجھ پر یہ جھوٹا الزام ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ ایجنسی جسے فرشتے کہا جاتا ہے وہ گواہ ہوں گے۔ نمبر 1 گواہ ہے ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے فرشتے موجود ہیں داہنے کاندھے پر بھی اور بائیں کاندھے پر بھی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یہ تمہاری حفاظت اور نگہداشت بھی کرتے ہیں، ایک ایک عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ پہلا گواہ فرشتے ہیں، دوسری گواہ یہ زمین ہے، اور تیسرا گواہ وہ نام اعمال ہے جس میں ہماری گواہی درج ہو رہی ہے، جیسے پولیس گواہی پیش کرتی ہے چارج شیٹ میں، ہماری چارج شیٹ بھی تیار ہو رہی ہے، اور وہ ہے نام اعمال کے دفتر۔ جس دن انسان کے سامنے اس کے دفتر آئیں گے تو انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا ہے نامہ اعمال کو کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے آج کوئی قتل چوراہے پر ہو اور وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں تو کیمرے میں قتل آ جائے گا، جس طرح آج کوئی چور چوری کر رہا ہو اور وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہو وہ کیمرے میں قید ہو جائے گا، آسانی سے پکڑ لیا جائے گا، جج اس کی ویڈیو پر فیصلہ سنا دے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال کو ہمارے لکھا ہے، یہ گواہ بنا دیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا گواہ ہمارے جسم کے وہ حصے ہیں جن سے ہم گناہ کرتے ہیں، جب انسان اڑ جائے گا اور کہے گا میں نے گناہ نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے ہاتھ بتائیں گے ان کے پیر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جس دن یہ جسم کی کھال گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے، اگر کسی نے کسی کے گھر میں جا کر چوری کی ہوگی قدم بتائیں گے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوگا تو یہ ہاتھ بتائیں گے، کسی نے کسی کا گلا دبایا ہوگا یہ ہاتھ بتائیں گے، موبائل جیب سے چرایا ہوگا یہ ہاتھ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گواہ تو وہ رکھے ہیں جو پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد
آخری گواہ سب سے عظیم گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز پر موجود ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے اور تمہاری نگرانی کرنے والا ہے. بچ کر انسان جائے گا کہاں؟ ثبوت مٹائے نہیں جا سکتے, داغ اور دھبے دھوئے نہیں جا سکتے, وہاں کسی کو خریدا نہیں جا سکتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. وہ دن ہوگا اولاد کام نہیں آئے گی, بیٹا کام نہیں آئے گا. اور وہاں کیسے کام آ جائے گا؟ اگر دنیا کی کوئی حکومت بھی کسی وزیر کو پکڑنا چاہے تو اس کی وزارت چاہے 5 سال رہی ہو, کتنا ہی اس کے پاس روپیہ ہو, اسے بچا نہیں پائے گا. جیل کی سلاخوں میں وہ جائے گا, بیٹا نہیں بچا پائے گا, بیوی نہیں بچا پائے گی. اور یہ نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یوں ہی نہیں ہوتا, یہ خواہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت کا پیغام ہوتا ہے. آنکھیں کھولنے والوں آنکھیں کھولو. کل تک جس کے سامنے ڈی ایم سلامی پیش کرتا تھا, کل جس کے ایک فون پر جیرا کھڑا ہوتا تھا اور جس قیدی کو وہ چاہتا زد و کود کر سکتا تھا, کل جس کی شہر میں آمد پر پورا شہر سجایا جاتا تھا اور چاروں طرف پولیس کا پہرا ہوا کرتا تھا, اگر کوئی مخالف دھرنا پردرشن کرنے کے لیے نکل گیا تو ایک فون پر مخالفین کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی, ان کے خلاف مقدمے دائر کر دیے جاتے تھے اور انہیں حوالات کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور سینکڑوں کیس ان پر لاد دیے جاتے تھے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دینے پر آئے یا کسی کا امتحان لینے پر آئے تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اس لیے اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ مال کام آئے گا. پھر کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کے یہاں وہ دل کام آئے گا جو آئے اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر. قلب سلیم. سلیم کا دل مطلب نہیں اس میں کبھی سوچو کہ میں سلیم کا دل پھاڑ لوں گا اور لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس, تو وہی ہے سلیم کا دل. سلیم صحیح سالم محفوظ ایسا دل لے کر آئے جس دل میں محض اللہ کی محبت ہو, اللہ ہی کا عشق ہو, اسی کی وفا ہو, اسی کے نام کا نغمہ ہو, اسی کی توحید کا ترانہ ہو, اسی کی عظمت کا پیغام دل میں ہو. غیر اللہ کی نہ عظمت ہو, اس میں نہ محبت ہو, نہ کسی اور کا پیار ہو, نہ کسی اور کا عشق ہو, نہ مال سے محبت ہو, نہ دولت سے. وہ دل نہ کسی کے سامنے ڈرے, نہ کسی ظالم کے سامنے جھکے, نہ کسی مالدار کے سامنے لالچ رکھے. کون ہو وہ؟ انبیاء کرام جیسا الذین یبلغون رسالاتی, جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں, اور ولا یخشون احدا الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈر رہا ہے تو اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پوری طرح نہیں ہے. اگر وہ مال کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نہیں ہے. اگر یہ دل کسی عورت پر فدا ہے, کسی نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے گانے سننے کے لیے مچل رہا ہے اور اس سے باتیں کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل نہیں ہے. قیامت میں یہ کام نہیں ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. آج کی یہ مجلس جس میں رواسا کے بہت تھوڑے سے لوگ آئے اور مسلمان, اس وقت مسلمان ہے. کس بات کا مسلمان ہے؟ کیا ہے مسلمان؟ یہیں اگر کوئی شاعر آئی ہوتی حسن و جمال کی پہ کر, رسیوں میں باندھتے نوجوانوں کو توڑ کر باہر چلے آتے, زنجیریں ڈالتے ان کے پیروں میں تو توڑ ڈالتے. لڑکیوں کا ناچ, بھنڈیروں کا ڈانس, ہجروں کی تالیاں,
یہ آج مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے. شاعرات اگر آئیں تو وہاں پہنچ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حامل، قرآن کے پڑھنے والے، ان کی شان میں نعت سنانے والے فیصل میرٹھ جیسے لوگ آئیں اور ہم جیسا کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی مجنون جو اس قوم کے لیے رات دن تڑپتا ہو، وہ آپ کے بیچ آئے تو آپ کے یہاں آپ کی قوم لحافوں میں سو رہی ہو، ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس سے کوئی پرواہ نہ ہو کہ آج ہماری بستی میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ حال ہے آج اس قوم کا. اور پھر یہ قوم اپنے ہاتھوں میں، ابھی تو نے SIR دیکھا ہے، ابھی تو FIR بھی دیکھے گا. ابھی تو SIR دیکھا ہے، FIR جب لکھی جائے گی تب پتہ چلے گا مسلمانوں. اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو جنہیں وہ اپنی کتاب دیتا ہے، جن کے بیچ اپنا رسول بھیجتا ہے، جنہیں وہ معجزات دیتا ہے، اگر وہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اکرام نہیں کرتی، اس کی نشانیوں کی عظمت نہیں کرتی، اس کے پیغام کو نہیں سنتی، تو زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، سورج اور چاند، ستارے اور ہوائیں گواہ ہیں. اللہ اس قوم کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور کبھی کبھی پوری قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے. جاؤ اپنی بربادی کا فسانہ دہلی کے لال قلعے سے پوچھو، فتح پور سیکری کے قلعے سے پوچھو، آج وہاں کیا ہے. یہ ہے آج مسلمانوں کا حال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عظمت دی تھی، تمہیں انصاف کا قلم دیا تھا، مگر انصاف کا قلم توڑ کر ہم نے ظلم کی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہم نے کہا ہم انصاف نہیں بانٹ سکتے، ہم خود بھی ظالم ہیں، اپنی قوم پر بھی ظلم کریں گے، دوسری قوموں پر ظلم کریں گے، ہم اپنی ذات پر ظلم کریں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ظالم ہو کر بھی ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے صرف 2 باتیں کہی تھی. ایک بات یہ کہی تھی کہ اس جنت میں اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جو چاہنا ہے کھاؤ پیو بفراغت، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو پھل ملے کھا لو، جو پانی ملے استعمال کر لو، جو چیز آپ کو ملے استعمال کر لو. آپ میاں اور بیوی دونوں استعمال کرتے رہنا، لیکن ایک چیز سے بچنا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. یہ جو درخت ہے جسے گیہوں کا پیڑ کہا جاتا ہے، اس کے قریب مت جانا. اگر اس کے تم نے کھا لیا، اگر اسے استعمال کر لیا تو تم ظالموں میں سے ہو. دوئی باتیں تو ہوئی، پہلی کرنے کی کھاؤ پیو، اور دوسری رک جاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا. آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے صرف اس درخت کا استعمال کیا. استعمال کرتے ہی کیا ہوا؟ جنت کی نعمت جو کپڑوں کی شکل میں تھی اتر گئی کہ نہیں؟ بدن ننگا ہو گیا کہ نہیں؟ برہنہ ہو گئے کہ نہیں؟ درختوں سے پتے مانگتے ہیں مگر نہیں ملتے، لباس اتر گیا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس جنت میں تم رہتے تھے اس جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہے، جاؤ تم اب دنیا میں جاؤ جہاں اندھیرا ہے، جہاں کٹھنائیاں ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں. یہاں ہر چیز بنی بنائی ملتی تھی، وہاں روٹی بنا کر کھانا پڑے گی. یہاں سب کچھ پکا پکایا تیار ملتا تھا، وہاں پکانا پڑے گا، وہاں ہل چلانا ہوگا، وہاں اندھیروں میں رہنا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس ابلیس کے اور تمہارے بیچ دشمنی ہوگی. ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹوٹا، ایک فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نہ کر سکے تو وہاں سے دنیا میں آئے اور دنیا میں روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، فریاد کرتے رہے. ذرا کبھی اپنے آپ کو، میں نے اپنے آپ کو اور آپ نے اپنے کو دیکھا ہے، لیکن وہ اس ایک حکم کے ٹوٹ جانے کے بعد، کپڑے اتر جانے کے بعد فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا دونوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. کیا کہا؟ ظلم کر لیا. ہم نے اپنے آپ کو ظالم قرار دے رہے ہیں دونوں. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا،
اللہ اگر آپ نے درگزر نہ کیا، اگر آپ نے معافی کا قدم ہم پر نہ پھیرا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو تیری شان بہت بلند ہے، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، تیرا کچھ نہیں بگڑنے والا، لنکونن من الخاسرین، ہم ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ کے احکامات توڑ کر کے ہم بھی کہیں کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، یہ آنکھ قرآن کو پڑھنے کے لیے تھی، یہ آنکھ ماں کا دیدار کرنے کے لیے تھی، یہ آنکھ مسجد نبوی کے گنبد کو دیکھنے کے لیے تھی، یہ آنکھ خانہ کعبہ کے طواف کرنے اور حجر اسود کو پیار کی نظر سے دیکھنے کے لیے تھی، یہ آنکھ تو اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھنے کے لیے تھی، مگر اس آنکھ سے میں نے غیر محرم کو اور بے حیا عورت کے تھرکتے اور ناچتے اور برہنہ بدن کو دیکھ لیا۔ کبھی توبہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ آدم ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، اتنے محبوب کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تاج خلافت ان کے سر پہ باندھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا خلقت بیدی، جب ابلیس کو پکارا تو کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے اس کو بنایا ہے اور تو نے سجدہ نہیں کیا، مگر ذرا سا ان سے یہ ہوا کہ گیہوں کا درخت استعمال کر لیا تو پوری زندگی توبہ کرتے رہے۔ آئیے اس سے آگے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہو گے یہ مولوی ولی اللہ، یہ عبد السمیع، یہ مفتی فرحت عمر اور یہ کیلی کپساڑ سے تشریف لائے ہیں عبید الرحمان، یہ کیوں آئے ہماری بستی میں؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ میں یہ سوچ رہے ہوں کہ مرغے کے کام کھانے آئے، یہ سوچ رہے ہوں گے انہیں کھانے وانے تو ملتا نہیں ہے ملا جیوں کو، ہمارے مرغے کا دسترخوان سجتا ہے تو اس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہوں گے بہت سے لوگ، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں مرغا نہیں کھاؤں گا، باقی کچھ بھی کھا لوں گا۔ بڑا بدنام ہو گیا مرغا مولویوں کی وجہ سے، میں نہیں کھاتا، کچھ اور کھا لیں گے چاہے دال ہی مل جائے، اس لیے نہیں آتے۔ ایک درد ہے، ایک فریضہ دعوت ہے، ایک تبلیغ کا کام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ جب ہمارے بچے اپنے گناہوں سے اپنی جہنم کو تیار کر رہے ہوں اور اپنے گھر میں رحمت کے بجائے نحوست کو لا رہے ہوں، برکت کے بجائے زحمت کو لا رہے ہوں، ماؤں سے جدا ہوں اور اپنے دوستوں پر پیسے لٹا رہے ہوں، اپنی بیویوں سے خفا ہوں اور ان پر ظلم و ستم کر رہے ہوں، تو ہم شوہروں کو سمجھانے کے لیے ان سے یہ کہتے ہیں یہ تمہارے گھر میں جو یہ عورت ہے یہ تمہاری غلام نہیں، یہ تمہاری باندھی نہیں، یہ تمہارے پیر کی جوتی نہیں، یہ کوئی تمہاری قیدی نہیں جس کی آرزوؤں پر تم نے پہرا بٹھا رکھا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر جائے مگر تم جانے نہیں دیتے، اس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی بہن کی خوشی میں اپنے بچوں کو لے کر شریک ہو جائے مگر تم ظالم بنے ہوئے ہو، نہیں جانے دیتے۔ میرا دل نہیں چاہتا، سوچ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت بنا دیتا اور تو کسی کے نکاح میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے پڑھی اور اسے سنا کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوں گا، کیونکہ زیادہ لمبی بات بھی آپ کو یاد نہیں ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم رخ پھیرو گے مجھ سے، میرے دین سے، میرے رسول سے اور میرے ماننے والوں سے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ابھی تم سب کو ملیا میٹ کر ڈالے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے۔ آج مسلمان اپنے دین سے بیزار، اپنی مسجدوں سے دور، اپنے مدرسوں اور قرآن پڑھنے والوں سے محبت نہیں بلکہ حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر میں ایک فلمی ہیرو، واہ کیا قیمت ہے اس کی، اگر یہاں ہالی ووڈ یا بالی ووڈ سے کوئی فلمی اداکار آ جائے، لاتے ہیں الیکشن میں کچھ لوگ اپنی بھیڑ دکھانے کے لیے، ہمارے اسٹیج پر آج وہ آ رہا ہے، پھر دیکھو چلچلاتی دھوپ میں، پڑتی ہوئی برسات میں، سب ٹھنڈ کے موسم میں ان ایم پی صاحب کے
اسٹیج پر کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت کا ستارہ جگانے کے لیے آئے ہیں. اس کے بالمقابل اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک ولی کامل عارف باللہ, اللہ کی محبت رکھنے والا, اللہ کی محبت میں سب کچھ نچھاور کر دینے والا, قرآن کے 30 پاروں کا حافظ, نبی کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا, صبح شام سجدہ کرنے والا, قوم کے بچوں کے سینوں میں قرآن بٹھا دینے والا, ان کے دماغوں سے غلاظت کو نکال دینے والا, ان کے دلوں کو پاک کرنے والا کوئی آ رہا ہے تو آئے گا کوئی, اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ محبت کہاں دین سے ہے؟ ورنہ مسجدیں خالی نہیں ہوتی, ورنہ مدرسوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ورنہ دین کی محفلوں میں بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی. آپ کو ہو کیا گیا ہے کہ ادھر دین سے نفرت ہے, محبت بالکل نہیں ہے. ورنہ اگر محبت ہو تو ان علماء کا اکرام ہو, ان کا اعزاز ہو, اور ان سے دل سے محبت ہم کرنے والے ہو جائیں. مگر ہمارے دل میں محبت ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں, جو دنیا میں بدماشیاں سکھا رہے ہیں, جو دنیا میں ایک دوسرے کے عزت اور آبرو لوٹنے کے نت نئے طریقے ہمیں بتاتے ہیں. اے نوجوانوں, ہمیں شکل ان کی سے اچھی لگتی ہے. کتنی بستیوں میں جاتا ہوں تو لوگوں کے کانوں میں کیا کہتے ہیں آپ, جو رنگ پڑا ہوتا ہے اسے رنگ تو انگلش میں کہتے ہیں, کان میں جو پہنتے ہیں بالی. کانوں میں بالی کون پہن رہا ہوتا ہے؟ مسلمان نوجوان. کس لیے پہن رہا ہے بالی؟ اس لیے کہ اندر دل ہے ایمان سے خالی. ورنہ ایک مسلمان کیوں بالی پہنے گا؟ کیوں وہ ناک میں لانگ پہنے گا؟ کیوں وہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے گا؟ کیوں وہ سونا اور چاندی پہنے گا؟ جب اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے, جو چیز حرام ہے مومن اس پر کیوں چلے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ ہمیں دین اسلام سے نہیں اپنے نفس سے محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم اگر رخ پھیر کر جاؤ گے, ابو جہل نے قرآن نہیں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کوئی نہ تھی. ابو لہب مقابلے پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. امیہ ہو, امی بن خلف ہو, عقبہ بن معیط ہو, نضر بن حارث ہو, عاصم بن وائل ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا صاف طور پر مجھے ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون نے نہیں مانی, قارون نے نہیں مانی, تو قارون زمین میں دھسا دیا گیا, فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبا دیا گیا. اور جو لوگ ننگے بدن تھے, خالی ہاتھ تھے اور غلام تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے قائد تھے, ان کے رہبر تھے اور ان کے پیچھے چل رہے تھے. تو سمندر ان کے لیے پھٹا اور دیواریں بن کر کے انہیں پار نہیں کرایا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مال اور دولت جتنی بھی ہم پر آ جائے, بس یہی کتنی دولت کما لے گا. قارون کی دولت کا پتہ ہے کتنی تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک بھاری جماعت مل کے اٹھا سکتی تھی. چابی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, ایک پوری جماعت مل کر اس کی چابیاں اٹھانے کے قابل ہوتی. اتنا خزانہ تھا اس کے پاس, مگر اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے بھی دھسا دیا اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا. اے ایمان والو, تمہارے پاس جو دولت ہے ساری دنیا اس ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور دور سے پڑھنے میں ساری دنیا کو رکھ دیا جائے, اس کے ہیرے جواہرات, موتی, لال, گوہر, زبرجد اور ساری کانیں دوسری پڑھنے میں رکھ دی جائیں اور ایمان اس پڑھنے میں رکھ دیا جائے, تو ایمان والا پڑھنا چک جائے گا. اس ایمان کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھو, جنہوں نے اپنے 2 ٹکڑے کرا کر ایمان اپنے سینے سے نہیں نکالا, خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ایک درخت کی طرح انہیں چیر دیا گیا. یہ حدیث ایمان کی قیمت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی سے پوچھو, جن کا جسم کاٹ دیا گیا, جن کی کھال ادھیڑ دی گئی, ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پہ نمک چھڑک دیا گیا, مرچ اس پر ڈال دی گئی, ایک ایک دست اوپر اچھلتی تھی, مگر اللہ تبارک و
و تعالیٰ سے بھی کہا اور فرعون سے یہ کہا اے فرعون ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ جسم بولٹی بولٹی ہو سکتا ہے, خون کا قطرہ زمین پر ٹپک جائے گا, لہو میرا گواہی دے گا, میرے ایمان کی شہادت دے گا کہ میں نے ایمان کے لیے تیرا محل چھوڑا, تیرے در و دیوار چھوڑے, سونے کے کنگن چھوڑے, نہریں دودھ کی چھوڑی, غلام اور باندیاں چھوڑے, یہ تیرے مسحری اور تیرے صوفے اور گدے میں نے چھوڑ دیے. جب آخری لمحہ آیا اور ان کی روح ان کی زبان پر تھی, حلق تک ان کا جسم کاٹا اور چیرا جا چکا تھا, آسمان کو نظر اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ میں نے دنیا کا فرعون کا محل جو تیرے مقابلے پر انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا, میں نے اسے رب نہیں مانا, تجھے رب مانا ہے. میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر تو اپنے پاس جنت میں بنا دے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لبوں سے نکلنے والی دعا کو قبول فرمایا اور کہا آسیہ اپنا محل, اپنا مکان, اپنا قصر, اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے. یہ ٹھکانہ کون سا تھا؟ عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا, یہ مقام محمود تھا جو محمد رسول اللہ کا جنت میں تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا, چونکہ ہمارا ایمان پر کچھ لگا ہی نہیں, اس لیے ہمیں ایمان کی قیمت کیا پتا. ایمان کی قیمت انہی سے پوچھو. 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جب ان کی لاٹھیاں اور سانپ غائب ہو گئے اور تو انہوں نے جان لیا کہ یہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں, اسی وقت سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر کہا آمنا برب موسیٰ, ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں. فرعون نے کہا مجھ سے مشورہ کیے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر, میری مملکت میں, میری سلطنت میں, میرے دور حکومت میں مجھ جیسے جلاد کے سامنے تم موسیٰ کا کلمہ پڑھو گے, اس کی ٹیم میں شامل ہو جاؤ گے, تم اس کی بات مانو گے. لا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. اس نے کہا کہ میں اب تمہیں کھجوروں کے پیڑوں پر ٹانگ دوں گا اور تمہاری لاشوں میں ان کو میخ جس زندہ جسم میں میخ میں ٹھوک دوں گا, داہنا ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹ کر تمہیں عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا. تو جب ایمان ان کے دل میں اتر گیا, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرعون سے نظریں ملا کر کہا مان تقاص, تجھے جو کرنا ہے کر لے, انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیاوی زندگی میں کرے گا. ادھر موت آئے گی اور جنت کی حوریں ہمیں اپنی باہوں میں لے کر کے نہر تسنیم اور کوثر پہ لے جائے. آج ایمان والو, چونکہ یہ ایمان وراثت میں مل گیا, ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو وہ مسلمان تھی. باپ اپنی باہوں میں لے کر مسجد کے امام کے پاس پہنچا تو اس نے داہنے کان میں اذان پڑھ دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھ دی. ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا اور ہم نام کے مسلمان آج کہلا رہے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی کو جائزہ لیں تو ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے گنے چنے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو مسلمان نظر آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں وہ کٹر پکا منافق ہے. منافق کی نشانیاں یہ 4 ہیں جس میں پائی جائیں. نمبر 1 اذا حدث کذب, جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. آج مسلمانوں بتا جھوٹ کو ایسے کھا رہا ہے جیسے کہ گوشت مل گیا ہو اسے کی طرف بٹے. کیا مزے, جھوٹ بول کر اتنا خوش ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے جھوٹ؟ بس مزہ, جھوٹ میں جس سے مزہ آنے لگے وہ مسلمان. جھوٹ پر تجارت, جھوٹ پر معاملات, جھوٹی گواہیاں عدالتوں میں, فرضی مقدمے عدالتوں میں. ابھی ہمارا وطن رامپور ہے, پرانا وطن, وہاں کوئی بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا اور رشتہ داری میں نام ہمارے خالازاد بھائی کے لکھوا دیا کہ انہوں نے ہمارے گھر میں ڈکیتی کی ہے, اور گواہ یہ بھی تھے. ہمارا خالازاد بھائی کہہ رہا ہے میں کیوں گواہی دوں جھوٹی, میں اپنی گردن کیوں پھانسوں. عدالتوں میں گواہیاں چل رہی ہیں اور وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں فلاں اور فلاں اور فلاں ہاتھ میں تمنچے اور کٹے لے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ہم پر حملہ آور
باہر ہوئے تاکہ 452 گھر میں حملہ کرنے کی دفعہ بن جائے، جبکہ ان کا دل گواہ ہے، ان کا ضمیر گواہ ہے کہ وہ شخص جس کا نام لے رہے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ خدا اس عدالت میں کھڑے ہو کر گواہیاں دے رہے ہیں، بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے بتاؤ۔ ساری دنیا کے حکمران گھٹنوں میں سر دے کے پڑے ہوئے ہوں گے، کون ہے جو سر اٹھا سکے گا، کون فرعون ہے جو بول سکے گا، کون نمرود ہے جو اللہ کے سامنے لب کشائی کر سکے گا، کون شداد ہے جو اللہ کے سامنے اپنی زبان ہلا سکے گا۔ لمن الملک اليوم، کائنات پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا للہ الواحد القہار، آج ملک اور بادشاہت، سلطنت اور حکومت، فرما روائی اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس دن یہ چھوٹے گواہ ٹک پائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے یوم نضع الموازین القسط، جس دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے اور انصاف قائم کرنے کے لیے دو بکریوں کو بلایا جائے گا، ایک وہ جس کے دنیا میں سینگ تھے اور دوسری وہ جسے اللہ نے دنیا میں کمزور رکھا، اسے سینگ نہیں دیے۔ سینگ والی بکری نے ہری ہری گھاس اس بکری کو جس کے سینگ نہ تھے چرنے نہ دیا، اس کی کوپ میں سینگ مارتی رہی، کبھی اس پہ حملہ آور کرتی رہی۔ اس بکری وہ کرتی کیا؟ اس کے پاس سینگ ہوتے تو چپتے، وہ پوری زندگی یہ برداشت کرتی رہی۔ قیامت میں اللہ ان دو بکریوں کو لے کر آئے گا۔ انسانوں آنکھیں کھولو، اے مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو، جب یہ دو بکریاں اللہ کے یہاں آئیں گی، میاں کی بھی بکری یہ کہے گی مولا مجھے انصاف چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کے سینگ چھین کر اسے دے گا جس کے پاس دنیا میں سینگ نہیں تھے۔ اور اب اللہ کہے گا انسانوں، جناتوں، فرشتوں کے سامنے قیامت تک کھڑے ہوں گے تمام لوگ، اے بکری جتنی طاقت اور قوت سے اس نے تجھ پر اپنے سینگوں سے حملہ کیا تھا اتنا بدلہ لے لے۔ جب اللہ بکریوں کو بدلہ دلائے گا، کتے اور بلیوں کو بدلہ دلایا جائے گا اور دیگر حیوانات کو بدلہ دلایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بدلہ کیوں نہیں لے گا؟ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، دین دیا ہے، شریعت دی ہے، قرآن دیا ہے، کتابیں دی ہیں، نبی دیے ہیں اور ان کو علماء سمجھانے کے لیے دیے ہیں، ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ ظلم کرتے رہے اور اللہ پوچھے گا نہیں؟ آج مسلمان محض نام کا مسلمان ہے، رجسٹروں میں مسلمان، نام سلمان، کام سلمان فارسی جیسا کوئی نہیں، اس لیے تباہی و بربادی ہمارے آگے اور پیچھے گھوم رہی ہے۔ آؤ میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کمزور تھا، قسم پرسی کے عالم میں تھا، چند غلاموں، باندیوں، مزدوروں اور کمزوروں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، طاقتور اس سے جدا تھے، علیحدہ تھے، مخالفت میں تھے۔ ایسے اسلام شروع ہوا۔ پھر فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام پر چوبن اور جوانی آ جائے گی، اس کے قافلے کوئی روک نہیں پائے گا، جدھر جائیں گے ادھر سلام ہی سلام ہوگا، سمندر ٹھہر جائیں گے، دریا رک جائیں گے، پہاڑ ان کے لیے پھٹ جائیں گے، شیر ان کے قافلے کا راستہ بتانے والے بن کر انہیں راستہ بتائیں گے۔ مگر ایک وقت پھر وہ بھی آئے گا جس طرح سورج کو زوال آتا ہے، اسلام کو بھی پھر جیسے سورج پہ گہن لگتا ہے اور شام کو ڈھل جاتا ہے، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا اور پھر مالدار اسے چھوڑ دیں گے اور اپنے گھر سے اسے نکال دیں گے، پھر وہ اجنبی بن جائے گا، غریب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، طاقت والے اس سے کنارہ کر لیں گے، پھر کچھ باندیاں ہوں گی، کچھ غلام ہوں گے، کچھ مزدور ہوں گے، کچھ پھٹے ٹوٹے حال لوگ ہوں گے اور کچھ کمزور لوگ ہوں گے جو اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اپنے دامن سے اس کو وابستہ کریں گے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے آ گئے اس کا پیر زمین پر ہے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے سنت کو میں قربان کروں گا۔ کہتا ہے کہ نہیں دیکھتے آپ؟ چارپائی پر پال بچھا کر روٹیاں غریب ہی کھلاتا ہے، جس کے پاس پیسہ آ گیا تو بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ سنت میں اپنی توہین سمجھ رہا ہے، چلو چلیں
वेंकट हॉल बुक करें, मुजफ्फरनगर का, खतौली का, मेरठ का, दिल्ली में वैशाली का, गाजियाबाद में। अरे जैसे राम प्रसाद के यहाँ शादी होती है वैसी हमारी हो, तभी तो हम आला अफसल कहलाएंगे। जिस तरह गंगाराम शादी करते हैं अपनी, वैसी ही शादी हमारी होनी चाहिए। जिस तरह टोनी विलियर अपनी शादी करते हैं उसी तरह हमारे बच्चों की होनी चाहिए। अगर नाच ना हुआ तो ये निकाह क्या है? दुनिया कहेगी कि ये तो जनाजा जा रहा है। अरे नाच भी हो, डांस भी हो, ठुमका भी हो, ठमका भी हो, आतिशबाजियां भी हो, और बिल्डोजर पर चढ़कर पैसे भी लुटाए जा रहे हो। दुल्हन पर पैसा, दूल्हा पर पैसा, जूती चुराई के पैसे अलग हो, मुंह दिखाई के अलग हो, हाथ धुलाई के अलग हो, समझाने की गली मिलाई के अलग हो। और फिर वो जो खाना है उसे जब तक पैरों में रौंदा ना जाएगा, लेग पीस जब तक फेंके नहीं जाएंगे, और बंदरों की तरह जब तक करके खाना इधर उधर न खाया जाएगा। वो प्लेट लेके वहां बैठा है, वो प्लेट लेके उधर खड़ा हुआ है, ये इधर लेके इधर खड़ा हुआ है, वो इधर खड़ा हुआ है, न कोई किसी को पूछने के लिए तैयार है। वो जो मेहमान की रिवायात थी वो सारी फना कर दी गई। कल हम अपने मेहमान को मेहमान समझते थे। गांव में अगर किसी की बेटी की बारात आया करती थी तो पूरा गांव ये समझता था कि ये इज्जत हमारी है, और हम अपने हाथों से चावल उतारते, अपने हाथों से पूरा उतारते, अपने हाथों से घी शक्कर उतारते, अपने हाथों से उड़द चावल उस पर उतारते या गोद देते। आज कहते हैं चला जाना, खाकर ही रख तो दिया मैंने भैंस की तरह, ये नाम रखती है खा जा। वो भी कहता है ठीक है भैया खा के जा रहा हूं। आधे घंटे के बाद जो अगले मेहमान आए तो खत्म खत्म। क्या हुआ? ये तो आइसक्रीम भी लुट गई, ये तो फुला भी खत्म हो गया, गोलगप्पे तो साफ हो गए, ये तो कुछ भी नहीं बचा। लाहौर वाला हुआ जोर से तो कह नहीं सकता, मगर दिल दिल में बड़ी मोटी मोटी गालियां बकरा जैसे मेरठ पे बैठी जाती, इसकी ये वो बकरा साहब क्या करें। ये हाल है बरकत खत्म। और फिर जब इस निकाह को ऐसा बनाया तो फिर जो निकाह का मकसद था वो खत्म। तलाक की नौबत, छोड़ने का नंबर, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में पंचायतें, मुकदमे लिखे हुए हैं, जहेज रख के जेल की सलाखें। ये हालात हैं हमारे मुसलमानों जिस पर दुनिया हमसे हंस रही है। आज दीन इस्लाम जहां 4 पैसे हमारे पास आए, जनाजा हमने निकालना शुरू कर दिया, सुन्नतें हमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आखिरी बात कह रहा हूं, हजरत कारी साहब तशरीफ ले आए हैं और आप ठंड में हैं, मुझे तो गर्मी लग गई है क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मगर उम्मीद यह है कि आपके दिलों में भी ईमान का ज्वालामुखी जरूर उठा होगा। और आज यहां से आप एक अंगड़ाई लेकर जाएंगे कि इंशाअल्लाह हम अपने नबी की बिशारत हासिल करके रहेंगे। आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, इन हालात में जो लोग भी दीन से जुड़ेंगे, जो गरीब कहलाएंगे, अजनबी कहलाएंगे और उन लोग पहचानेंगे नहीं, इनको बिशारत दो आलम के ताजदार की जुबान से। अगर किसी को प्रधानमंत्री जी शुभकामनाएं दे दे, क्या हाल होगा उसका? भाई उमर इलियासी साहब कितने खुश फिरते हैं, उन्हें मिलती है ना शुभकामनाएं, क्योंकि वो उनके साथ है। तो अगर किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शुभकामनाएं दे दे, मुबारकबाद का लेटर लिख दे, खुश हो जाते हैं। जिसे तो आलम का ताजदार, जिसके बगैर जन्नत में दाखिला नहीं है, जिसके हाथ ही का जाम कौसर है, जिसकी शफाअत के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा, और जिसकी पुलसरात पर उंगली के इशारे के बगैर निकल नहीं पाएंगे, वो उस दौर के मुसलमानों को बिशारत सुना रहा है कि जब अमीर दीन को धक्के देकर अपने घरों से निकाल दे तो तुम उस वक्त दीन को अपने सीने से लगा लेना। मैं यही देखता हूं, आज भी जिस घर में जाकर के खाना खाया तो एक गरीब का घर था, उसकी दीवारें बता रही थी किसी सेठ जी का घर नहीं। सेठों के दरवाजे तो बंद है ना। मुझे याद आ गया कि माशाअल्लाह इस गरीब के दिल में बात आई कि खान पर कुछ उलमा आ जाएं, कुछ कारी आ जाएं, कुछ हाफिज आ जाएं। ऐसे ही नज़ारे हम रात दिन देखते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपने बड़े जज्बों के साथ ये बात सुनी, गो के तादाद कम है लेकिन अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, उसके यहाँ तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। अगर ज़मीन पर 3 हो तो उसकी मदद आ सकती है, 313 हो तो उनके लिए आई है, और अकेला इब्राहिम भी खड़ा है तो इन्नहु काना उम्मतन काइमतन,
تو ابراہیم اکیلے امت کہلائے ہیں، اس کی پرواہ مت کرو، سمندر کے جھاگ اتنے ہوتے ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے، جھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لو، اللہ سے رخ سیکھ کر لو۔ ایک ہی شخص اگر کسی پرائم منسٹر کا چاہنے والا ہو تو پوری پولیس فورس اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایک پولیس والے کے کوئی تھپڑ مار دے تو لے کے پی ایس سی سے اوپر تک اور فوج تک سارے لوگ اس کی حمایت میں آ جائیں گے۔ بس اللہ کے بن جاؤ، چاہے اکیلے ہی صحیح۔ اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما لے۔ اٹھ کر آپ نہیں جائیں گے، دعا کے بعد جائیں گے۔ قاری صاحب تشریف لائے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اور چوتھی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 4 آدمی۔ نمبر 1 جھوٹ، اگر جھوٹ بول رہا ہے سمجھیے نفاق کی علامت۔ نمبر 2 اگر وعدہ کر رہا ہے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جھگڑا ہو گیا تو بس ہاتھ تو بعد میں چلے، پہلے گالیوں پہ اتر آئے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور چوتھے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اسے ہڑپ کر جائے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ ان چاروں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔